لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ ایک عاشق کا خط اور اس کا جواب۔ پاک دامنی کی لذت گناہ کی لذت سے زیادہ ہے۔ آج میں آپ کو ایک عاشق کے خط کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ ڈیلی فلاسفر لقمان کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اے میری جان، خط تو انہیں لکھا جاتا ہے جو کسی منزل پر ہوں۔ تم کو خط کی کیا ضرورت، تم تو میرے دل میں ہو۔ جانے کیا ہواؤں نے لکھ دیا درختوں پر، سارے پتے لگتے ہیں مجھ کو تمہارے خط جیسے۔ تمہارا تصور ہی کافی ہے تمہاری جدائی میں۔ تمہارے ساتھ فلموں میں بہت کام کیا، تمہاری تمام فلمی ادائیں ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہیں۔ اب تو سب ادائیں مجھے بالکل اصلی محسوس ہوتی ہیں اور کسی کروٹ چین نہیں آ رہا۔ تمہارے بنا زندگی بے معنی سی لگتی ہے، کسی کام میں جی نہیں لگتا۔ تمہاری ہر ادا، ہر چیز مجھے اپنی جان سے پیاری لگتی ہے۔ آگے کا احوال خط میں لکھنا ممکن نہیں۔ اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے پیار کے خط کو جیب میں رکھ کر خودکشی کر لوں گا اور تمہارا نام ساری دنیا کے اخباروں میں آئے گا، جس سے تمہاری بدنامی ہوگی۔ میری موت اور تمہاری بدنامی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، ہم دونوں کا ملاپ۔ خط کا جواب سنیے۔ انسان بعض اوقات ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جو پوری زندگی کے لیے سہانے رو بن جاتی ہیں۔ ان غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ عورت کسی نامحرم مرد سے اپنی ذاتی معاملات پر بات کرنی شروع کر دے۔ اس کی ابتدا کتنے ہی خلوص پر مبنی کیوں نہ ہو، اس کی انتہا ہمیشہ بری ہوتی ہے۔ بعض لڑکیاں اپنے ماں باپ سے باتیں کرنے میں دشواری محسوس کرتی ہیں، نہ ہی کوئی ایسی بہن یا سہیلی ہوتی ہے جو ان کے رازدار بن سکے، لہٰذا وہ اپنے کسی کزن یا سہیلی کے بھائی سے، محلے دار لڑکے سے یا کلاس فیلو سے بات کر بیٹھتی ہیں۔ مرد بڑی فراخ دلی سے اس کی بات سنتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اس لڑکی میں دلچسپی لینا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ شروع میں دونوں فریقین کو اس بات چیت کی کوئی قباحت نظر نہیں آتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دونوں میں ناجائز تعلقات کی صورت بن جاتی ہے۔ آج کل کے نوجوان لڑکے بولی بالی لڑکیوں کو جال میں پھنسانے اور ان کو دانہ ڈالنے میں مہارت حاصل کر چکے ہیں۔ عموماً لڑکیاں نا تجربہ کار ہوتی ہیں، جبکہ لڑکے محبت کی پینگیں بڑھانے کا تجربہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ ہر نئی لڑکی کو ایسی حکمت عملی سے قریب کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اگر لڑکی انہیں دینی ذہن کی نظر آتی ہے تو اس سے نیکی اور اچھائی کی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اس لڑکی سے کہتے ہیں تمہاری وجہ سے میرے دل میں نیک بننے کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ اگر لڑکی کی طبیعت میں ہمدردی نظر آتی ہے تو اس کے سامنے اپنی والدہ کی سختی، ترش روئی یا اپنی بہن کی تلخ کلامی کا ایسا منظر پیش کرتے ہیں کہ لڑکی کو اس پر ترس آ جاتا ہے۔ وہ سوچتی ہے اگر میں اس سے بات نہیں کروں گی تو یہ لڑکا کہیں خودکشی نہ کر لے۔ اگر لڑکی قریب نظر آتی ہے تو اس کو نوکری دلوانے یا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر لڑکی ناز نخرے والی چنچل نظر آتی ہے تو اس کی جوتی اور کپڑوں کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، کلر میچنگ کی تعریف کر کے اس کو قریب کر لیتے ہیں۔ جو لڑکی دیکھنے میں عام سی شکل و صورت کی رکھتی ہو اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے چہرے پر سادگی کا نور نظر آتا ہے۔ جو لڑکی عمر میں بڑی ہو جائے اسے کہتے ہیں کہ تمہارے چہرے پر بڑی معصومیت ہے۔ جو لڑکی بیوقوف نظر آئے اس کی عقل مندی کی خوب تعریفیں کرتے ہیں۔ جو لڑکی موٹی ہو اسے کہتے ہیں کہ آپ کی صحت مندی کا راز کیا ہے، ہمیں بھی بتائیں کہ آپ کون سے وٹامن استعمال کرتی ہیں۔ اگر کچھ اور سمجھ نہ آئے تو یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آپ کا بہت احترام ہے، آپ کی شرافت مجھے اچھی لگتی ہے۔ غرض کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جو اس لڑکی کی دکھتی رکھ ہوتی ہے۔ وہ لڑکی محسوس کرے کہ مجھے کوئی چاہنے والا ہے، ساتھ ہی یہ بھی یقین دلانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ عام لڑکوں کی طرح نہیں ہوں، میں تو کسی سے بات ہی نہیں کرتا، پتہ نہیں کیوں میرے دل میں آپ کا بڑا مقام ہے۔ جب لڑکی بات چیت کرنے لگ جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ اسے شیشے میں اتارتے ہیں، اس کی تاریخ پیدائش لکھ کر رکھتے ہیں تاکہ اسے مبارکباد دی جا سکے۔ خط کے ذریعے رابطہ ہو تو ایسے ایسے اشعار لکھتے ہیں کہ پڑھنے والا دل تھام کے رہ جائے۔ کبھی کہتے ہیں کہ آپ مجھے کھانا کھاتے وقت بہت یاد آئیں، مجھے سوتے وقت یاد آئیں، آپ مجھے نماز پڑھتے وقت یاد آئیں۔ اگر لڑکی میں شرافت نظر آئے تو کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے سیدھے راستے پر ڈال دیا، میں تو گندگی کے دلدل میں پھنس رہا تھا۔ اگر لڑکی نمازی ہو تو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، مجھے تمہاری دعاؤں کی قبولیت پر بڑا یقین ہے۔ اگر لڑکی میں کوئی بیماری نظر آئے تو اس کے علاج معالجے کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کوئی ایسی بات کی جائے کہ لڑکی کو اچھی لگے اور وہ بھی کوئی بات کرے تو پھر بات سے بات بڑھے۔ جب محسوس کرتے ہیں کہ لڑکی نے بے جھجک بات کرنی شروع کر دی تو بات چیت کے دوران کبھی کبھار کہتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھے کیوں اچھی لگتی ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ اس نے مسکرا کر دیکھا تو کہتے ہیں پلیز آپ مجھے یاد نہ آیا کریں، میری نیت صاف ہے، ایسا نہ ہو کہ مجھے آپ کو بلانا مشکل ہو جائے۔
کبھی کبھی بات چیت کے دوران کہتے ہیں حیرانگی کی بات ہے کہ میری اور آپ کی پسند اور ناپسند بہت ملتی ہے۔ کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت عقل مند ہیں، آپ نے فلاں مشورہ بڑا ہی اچھا دیا۔ کبھی صاف لفظوں میں کہہ دیتے ہیں کہ میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں، میرا مقصد برا نہیں ہے۔ ان تمام ہتھ کنڈوں کا لب لباب یہ ہوتا ہے کہ لڑکی ہم سے بات چیت کرے، ہنسی مذاق کرے اور اپنی ذاتی زندگی کی باتیں کھولنا شروع کر دے۔ جب لڑکی نے اپنی ذاتی باتیں شروع کی تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ پرندہ اب جال میں پھنس جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں اس لڑکی کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری نیت بری نہیں ہے، مگر مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ زبان سے کہتے ہیں آئی لو یو، مگر دل سے کہتے ہیں آئی نیڈ یو، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ ایک اور قدم آگے بڑھایا جا سکتا ہے تو اس لڑکی کو اپنے فرضی اور جھوٹے عشق کی داستانیں سناتے ہیں۔ اگر وہ غور سے سن لے تو اسے اپنے خواب سناتے ہیں کہ آج رات میں نے خواب میں ایک لڑکی سے یہ کیا وہ کیا۔ اگر پھر بھی اچھا رویہ ظاہر کرے تو اس سے فلموں، ڈراموں اور گانوں کے بارے میں تبادلہ خیالات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پوچھتے ہیں تمہیں کون سا گانا پسند ہے؟ مجھے تو یہ پسند ہے۔ تمہیں کون سی فلم پسند ہے؟ مجھے تو یہ پسند ہے۔ غرض جب اس قسم کی ناشائستہ باتیں کھلے عام ہونے لگیں تو سمجھتے ہیں کہ اب کامیابی کے امکان روشن ہیں۔ تیسرے مرحلے میں اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے پاس بیٹھ کر آمنے سامنے جی بھر کے باتیں کروں، میرے لیے کچھ وقت اور نکالو۔ کبھی کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے سمندر کا کنارہ ہو اور ہم دونوں باتیں کرتے کرتے دور چلے جائیں۔ گرمی کے موسم میں کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے ٹھنڈی سڑک ہو اور ہم دونوں ننگے پاؤں اس پر چلتے چلتے تھک جائیں تو اسی پر سو جائیں، چاہے کوئی ہمارے اوپر سے ٹرک ہی گزار دے۔ سردی کے موسم میں کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہم ایک چارپائی پر بیٹھے باتیں کرتے رہیں اور ہمارے ہاتھ پاؤں کمبل میں لپٹے ہوں۔ اگر لڑکی کی ایسی بات چیت کو خوشی خوشی سن لے تو سمجھتے ہیں کہ منزل قریب ہے۔ چوتھے مرحلے میں اس لڑکی سے تنہائی میں ملاقات کی خواہش ظاہر کرتے ہیں اور تھوڑی گفتگو کے بعد کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گلے مل لو، ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کا بوسہ لینے دو، آئندہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اگر اجازت مل گئی تو ہر ملاقات میں کھلتے کھلتے بلا آخر زنا کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بندے کی رائے ہے کہ اللہ کے احکامات کو پورا کیجیے اور استخارہ یا مشورہ کر کے قدم اٹھائیے۔ اللہ تعالی ہمیں برے کاموں سے بچائے۔ غیر محرم کے ساتھ وقت گزارنے سے بہتر ہے کہ اللہ کی عبادت میں وقت گزاریں۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔